हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्मिअ बिहिम व अबसिर यौम यअतूनना लाकिनिज़ ज़ालिमून अल यौम फ़ी ज़लालिम मुबीन व अंज़िरहुम यौमल हसरति इज़ क़ुज़ियल अम्र व हुम फ़ी ग़फ़लतिन व हुम ला युक़मिनून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अगर कोई इंसान किसी पर जुल्म करे, ज़्यादती करे और उसका हक खा ले और जो मज़लूम हो वो ये अमले कुरानी इख्तियार करे, ये आयत कुरानी, तो अल्लाह ताला ज़ालिम को ऐसी निशान इबरत बना देगा दुनिया में कि ये अपनी आंखों से उसको इबरत का निशान बना हुआ देखेगा। चूँकि कुरान पाक के अंदर हसरत की आयत ये सबसे जामे है, यौमुल हसरा, जिसे बोला अल्लाह ने खुद यहाँ पर कहा कि यौमुल हसरा यानी हसरत का दिन। कुछ लोगों के लिए दिन हसरत का बन जाएगा, आखिरत का, लेकिन यहाँ दुनिया में जो लोग जालिम हैं, जो आप पे जुल्म करते हैं, अक्सर लोग आपकी कोई चीज़ लेकर दबा लेते हैं, ज़मीन लेकर, मकान लेकर, दुकान लेकर, या बीवी जो है उसको अक्सर खामन जो है जुल्म करता है और उसका हक उसको नहीं देता, उसको जलील करता है, या मर्द इसी तरह जो है औरत या उसके रिश्तेदार उसको जलील करते हैं। तो ऐसे जब इंसान बिल्कुल कमज़ोर अपने आप को महसूस करे, ये कुरान पाक की हसरत की सबसे जामे आयत है। अब इसकी तशरीह अलग है जो मैं आपको अभी बताऊंगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि एक दिन है जब सारे हसरत करेंगे, सारे, उस दिन का जिक्र यहाँ किया। अब जो दुनिया में जुल्म करता है उसे हसरत एक ना एक लम्हे में जरूर मिलती है, चाहे कोई उसके लिए बद्दुआ करे या ना करे, क्योंकि दिल दुखाना ये आज आम हो चुका है। और ख़ास तौर पे ये जो मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का, इसमें इंसान किसी की बद्दुआ एक सेकंड में ले लेता है। आप देखिए, गलत कमेंट करें किसी को, आप किसी को, अब देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह ताला ने फरमाते हैं कि काबा को ढा देने से, गिरा देने से ज्यादा वबाल इस चीज का है कि तुम किसी मुसलमान का दिल दुखा दो। आज देखिए यूं चलते फिरते दुखा देते हैं दिल। आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चलाते चलाते जो है आपको जो है दूसरा बंदा जो है रास्ता नहीं देगा, आप उसको कुछ कह देंगे, या वो आपका दिल दुखा देगा या आप उसका दिखा देंगे। बाइक पे बैठे हुए दिल दुखा रहे, एयरपोर्ट पर ये हाल है, ट्रेन स्टेशनों पे यह हाल। ये तो छोड़ें, अभी हज के दिन है, मिना अरफात में जाकर देखें एक दूसरे का दिल दुखा रहे। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह कई सालों से अल्लाह ले जाता था, तो मैं वहां पर अक्सर अरफात के मैदान में, अरफात का दुनिया का ऐसा मैदान है जहां पे इंसान सारे गुनाहों से पाक हो जाता है। वहां पे लड़ाइयां, और जी 2 रकत क्यों पड़ी है, 4 रकत नहीं 4, वो मैं, बल्कि मुझे याद है कि मेरे साथ एक बार थे अरफात में सारे ही पठान, सारे ही पठान। और पठान तो पठान कोई शेखुल हदीस समझता है ना, पंजाबी को तो समझता ही नहीं है। वो तो अब वो उनके जो कुछ लोग बीच में थे, वो मुझे, बल्कि वो तकरीरें करते थे तो बीच में 40% लोग थे जो पश्तूनी जानते थे, लेकिन जो पूरा ग्रुप था वो सारे पठान थे जो अरफात का। तो वो मुझे कहने लगे कि कुछ आप तकरीर कर दें, तो मैंने कहा वो माइक ही उनके हाथ में है, तो वो पूरा उन्होंने कब्जा किया हुआ है। वैसे लोग बिठाए हुए थे कि उनसे माइक लेना ही अपने आप को, वहां तो मार कटाई शुरू हो जाती है। अरफात के मैदान में भी ये हाल है। तो वो एक ने उनसे कहा, तो उन्होंने कहा अच्छा कर लेंगे। और जब मैंने तकरीर शुरू की तो मैंने बताया कि इस मैदान में आज के दिन हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने एहराम बांधा हुआ था, सहाबा ने भी आपकी तरह, आप जो नकल सहाबा ही कर रहे हैं, सहाबा ने ऐसे एहराम बांधा हुआ था। तो एक आयत उतरी थी अल यौम, मैंने इसकी तशरीह शुरू की ना, आज के दिन दीन मुकम्मल हुआ। तो वो सारे फिर मुतवज्जे हो गए, और फिर उसके बाद वो मुझे सारे कहने लगे कि आपका नाम क्या है। मैं तो अजनबी बन के बैठा हुआ था,
تو میں نے کہا جی میرا نام تو، ایک کہنے لگا وہ آپ کی وظائف الصالحین کتاب تو نہیں ہے؟ میں نے کہا وہ اس نے پشتو میں اعلان کیا تو سارے پٹھان مجھے اٹھ کے ملنا شروع ہو گئے. وہ پشتو والی کتاب وہ جانتے تھے، وہ انہوں نے پڑھی تھی، وہ ویڈیو تو نہیں دیکھتے تھے. تو لڑائیاں کا وہ مسلح پہ ایک ان میں سے کہا کہ نماز پڑھائیں، وہ 2 رکعت اس نے زور میں پڑھائی. تو دوسرے نے اپنی جماعت کرائی 4 رکعت، باقیوں کو کہا کہ 2 رکعت نماز نہیں ہوئی، آگے 4 پڑھو. اچھا اثر میں کیا ہوا، جو مصلی بچھایا 2 والے کے لیے کہ 2 رکعت پڑھائیں، تو اس نے دھکا 2 والے کو دے کر تو خود مصلی پہ اللہ اکبر 4 رکعت. اب یہ لڑائی کہاں ہو رہی ہے؟ عرفات کے میدان میں. اور کون کر رہے ہیں؟ مسلمان. میں آپ کو بتانا ایک چیز چاہ رہا ہوں کہ یہ آپ کو ملے گا، آپ یہ نہ سوچیں کہ یہاں پر ہی ہوتی ہے. یہ شیطان جا کر عرفات میں ہی نہیں بخشتا بندے کو، تو مسجد میں کیسے بخشے گا؟ آپ مسجد میں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر ایک دوسرے سے قدورت، جی آپ کس مسلک کے ہیں؟ آپ تو اس مسجد کے ہیں، ہماری مسجد کے نہیں ہیں، بس سلام ہی نہیں کریں گے. دل دکھا دینا، چاہے آپ عرفات میں بیٹھے ہیں، چاہے آپ بازار میں بیٹھے ہیں، چاہے لندن میں بیٹھے ہیں، چاہے افریقہ میں بیٹھے ہیں، چاہے آپ یا پنڈی میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے آپ بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں اور کمنٹ کر کے کسی کا دل دکھا رہے ہیں، تو کعبے کے ڈھا دینے سے زیادہ یہ گناہ ہے. لیکن مسلمان کو پتہ ہی نہیں ہے. آج کس طرح دل دکھا رہے ہیں ایک دوسرے کا، باتیں ایسی کرتے ہیں، خامد ایسی بات کرتا ہے بیوی کو، بیوی ایسی بات کرتی ہے خامد کو، بچے ماں باپ کو، ماں باپ بچوں کو، بہن بھائی ایک دوسرے کو. تو یہ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ جو دل دکھاتا ہے نا، یہ بھی حسرت کرے گا موت سے پہلے، اسے حسرت آ جائے گی. اب اللہ نے یہاں جو لفظ بولا بڑا زبردست بولا ہے. آج گونگے بہرے بنے ہوتے ہیں، آپ کسی کو تبلیغ کریں اچھی بات کی، سو سنائی نہیں دے گی، کہے گا بھائی مجھے پتا ہے، یا وہ کانوں کو یوں موڑ لے گا. ایسے بھی لوگ آپ کو ملیں گے، کانوں میں انگلیاں رکھ لیتے ہیں، کان منہ ادھر موڑ لیتے ہیں. آپ کو یہاں اس دنیا میں ملیں گے ایسے لوگ. تو یہاں پر آپ زیادہ نہیں، آپ باہر یا روڈ پہ نکلیں، آپ ایک مسلک والا دوسرے مسلک والے کو قرآن کی بات کریں، کہ نہیں یہ تو اس مسلک کا ہے، منہ ادھر موڑ لے گا. ایسے کرتے ہی نہیں کرتے. بھائی بات تو قرآن کی ہے. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسمع بہم وابصر، کان بھی ان کے بہترین ہو جائیں گے، ایک دن آئے گا. آج تم کہہ رہے ہو نا سنائی نہیں دے رہا آپ کی بات، کیا کہہ رہے ہیں؟ یوں کہتے ہیں نا، کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی سمجھ آ رہی ہے. جیسے وہ قرضہ مانگ لے فون پر تو کہتے ہیں ہیلو 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 شروع کر دیتے ہیں کہ آواز ہی نہیں آ رہی. اب وہ جب ان کے مقصد کی بات کرے تو آواز ایک دم آ جاتی ہے. صحیح، یہ بھی عجیب بات ہے. تو اب یہاں پہ فرمایا اسمع بہم وابصر، کا ان کی سماعت بہترین ہو جائے گی، ایک وقت آنے والا ہے. اور چاہے وہ سماعت تھی نہیں دنیا میں، لیکن ایک وقت آئے گا اس کو بھی اللہ تعالیٰ سماعت دے دے گا. اور ابصر، آنکھوں کا نور، بینائی ایسی تیز ہو جائے گی کہ آج اس کو نظر نہیں آ رہا، قرآن نہیں پڑھتا جی کیوں میری نظر کمزور ہے. اچھا گانے سن رہے ہو، فلمیں دیکھ رہے ہو، قرآن پڑھتے ہوئے نظر کمزور ہے. اب یہاں پر فرمایا ایک دن آئے گا تیری نظر بھی تیز ہو جائے گی، اور ایسی تیز ہوگی کہ تجھے دور تک نظر آئے گا. اور سماعت ایسی تیز ہوگی کہ تجھے آسمانوں سے زمین تک کی آوازیں سنائی دیں گی. یہ سب کون کرے گا؟ اللہ. فرمایا وہ دن آئے گا، اس دن کو کہتے ہیں قیامت کا دن، جب سب چیز سیٹ ہو جائے گی تمہاری، تمہیں کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور اس دن کیا ہوگا؟ یوم یاتوننا، یہ سارے میرے پاس لائے جائیں گے. اللہ کہتا ہے سارے جمع کر کے میرے سامنے کھڑے کیے جائیں گے. لیکن الظالمون اليوم، لیکن یاد رکھنا آج ظالم لوگ، اليوم آج کے دن ظالم لوگ، فی ضلال مبین، بہت گمراہی کے اندر ہوں گے. یعنی وہ گمراہی جو یہاں تھی وہاں بھی ان کے کھل کے سامنے ہوگی، اور وہ بھٹکے ہوئے نظر آئیں گے کہ ان کی حالت ایسی ہوگی جیسے گمراہ انسان ہوتا ہے. تو فرمایا وَأَنذِرْهُمْ، آپ انہیں ڈراتے رہیں، آپ انہیں سمجھاتے رہیں، آپ انہیں ڈر سنائیں، آپ ان کو سمجھائیں، بتائیں. کیوں؟ کس دن کے بارے میں؟ کا ایک دن آنے والا ہے. آج ظلم کر رہے ہو، آج زیادتی کر رہے ہو، آج لوگوں کی زمینیں قبضے کر رہے ہو، آج لوگوں کے مالوں کو ہڑپ کر رہے ہو، آج قرضے لے کر پیسے لے کر بھاگ جاتے ہو، آج بینکوں سے بھی لے کے چاہے بھاگ جاؤ، خزانے سے لوٹ رہے ہو، کہ بندوں سے لوٹ رہے ہو، ظلم آج کر رہے ہو. خاوند بیوی پہ ظلم کر رہا ہے، بیوی خاوند پہ ظلم کر رہی ہے، یا خاندان ایک دوسرے پہ ظلم کر رہا ہے، چاہے حکومت عوام پہ ظلم کر رہی ہے یا عوام حکومت پہ ظلم کر رہی ہے، دونوں طرف سے ہوتا ہے. کہ جس شکل میں جو بندہ، جو بھی ادارہ ظلم کر رہا ہے، بندہ ظلم کر رہا ہے،
याद रखो यौमल हसरा, एक दिन आने वाला है जिसे हसरत का दिन कहा जाता है, हसरत का दिन। वअंज़िरहुम, इन्हें डराएं उस दिन से जो हसरत का दिन है, अफसोस का दिन है, जो असल में मातम जिसे इस्लाम में तो जायज नहीं है, लेकिन मातम अगर करना होता तो ये दिन था जिस पर तुम मातम करते। ये दिन रोने धोने का दिन है। वो दिन कौन सा है? इज़ा कुज़ियल अम्र, जब फैसला अल्लाह का मुकम्मल हो जाएगा। वहुम फी गफला, और ये लोग इसी तरह गफलत में रहेंगे। वहुम ला युमिनून, हरगिज उस पर ईमान नहीं लाएंगे। इसी तरह जिसकी रविश है, हसरत का दिन जब आएगा, जिसका ईमान है वो रहेगा, और जिसके अंदर अल्लाह की अताअत है रहेगी, और जो गाफिल था वो गाफिल ही रहेगा, जो बेईमान था वो बेईमान ही रहेगा। जब ये पूछा गया तबरानी के अंदर बरवाइत जो है हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत, पूरी हदीस आई है, इमाम तबरानी ने नकल फरमाई। पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यौमुल हसरा क्या चीज़ है, ये हसरत का दिन क्या है? फरमाया ये हसरत का दिन वो है जब अल्लाह ताला जन्नत में सारे जन्नतियों को भेज देगा, दोज़ख में सारे दोज़खियों को भेज देगा। अल्लाह तबारक व तआला जो है दोज़ख और जन्नत की मिड में, सेंटर में एक भेड़िए की शक्ल में मौत को ला के खड़ा करवाएगा और फरिश्तों से कहेगा इसको ज़िबा करो, और वहां पे मौत को मौत आ जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला जो है ऐलान करवाएंगे, ए जन्नत वालों, ए दोज़ख वालों, सुन लो, आज के बाद मौत को भी मौत आ गई है। अब ना दोज़खियों को मौत मिलेगी, ना जन्नतियों को मौत मिलेगी। का ये हसरत का दिन है जब जन्नती भी हसरत करेंगे और जहन्नमी भी हसरत करेंगे। इस बात को मजीद आगे जो है नकल फरमाया और दूसरी हदीस की किताब के अंदर, और वो अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु और तफसीर इमाम बगवी रहमतुल्लाह अलैह अपनी बगवी के अंदर भी लिखते हैं, और इसी तरह मुस्नद अहमद के अंदर भी अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु मजीद इसको खोलते हैं और आप फरमाते हैं कि ये हसरत का दिन जब मौत को मौत आ जाएगी, दोज़ख वाले तो इसलिए पीटेंगे, रोएंगे, मातम करेंगे, हसरत करेंगे कि अब मौत भी नहीं, तो ये दोज़ख से जान कैसे छूटेगी? या तो बीमारी बढ़ जाए, तकलीफ बढ़ जाए, जुल्म बढ़ जाए, जितनी भी अजियत बढ़ जाए, आखिर मौत उसका इलाज है। मौत आते ही बीमारी का दर्द खत्म, तकलीफ का एहसास खत्म। इंसान पे छुरी चला दी जाए, गोलियां मार दी जाए, उसे जिंदा आग में जला दिया जाए, कोई भी अजियत दी जाए, चंद मिनट के बाद उसकी रूह निकल जाती है और उसकी तकलीफ से छुटकारा हो जाता है। लेकिन यहाँ कैसी दोज़ख है कि यहाँ तो मौत भी नहीं, कितने साल अबदुल आबाद, हमेशा हमेशा की जिंदगी, और जिंदगी कितनी है कोई उसकी लिमिट नहीं, और मौत भी नहीं। ऐसी जिंदगी दोज़ख में गुजारनी पड़ेगी जिसमें उम्मीद भी नहीं कि कभी निकल सकते हैं, कभी उम्र कैद खत्म होगी, उम्र कैद भी नहीं है। वो ता हयात जिंदगी जो है वो कैद में है, और अजियत वाली कैद। इधर दोस्ती मातम करेंगे, हसरत का दिन उनके लिए है। और जन्नतियों के लिए हसरत क्यों है? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब जन्नती सुनेंगे कि अब मौत नहीं है, हमेशा हमेशा की जिंदगी है, और यूं देखेंगे दर्जे होंगे जन्नत के और कुरान पाक की आयात के मुतरादिफ, तो वो उस वक्त कहेंगे काश हम इस स्टेप पर हैं, इस दर्जे में हैं, हम और नेक अमाल कर लेते, इस दर्जे में होते, और नेक अमाल कर लेते, इस दर्जे में होते। और वो उस वक्त हसरत करेंगे जो दुनिया में उनके लम्हे, उनके औकात, उनके घंटे, उनके मिनट अल्लाह की याद को गाफिल बनकर गुजारे उन्होंने। वो कहेंगे काश हम उस वक्त भी जिक्र कर लेते, नमाज पढ़ लेते, कोई नवाफिल पढ़ लेते, कोई कुरान पढ़ लेते, हम ये गाने सुनने में लगे रहे, हम और कामों में लगे रहे, फजूल दोस्तों के साथ बैठते रहे। तो ये लम्हात जन्नती याद करेंगे और कहेंगे काश, उस वक्त जन्नती जो काश कहेंगे, उस दिन को यौमुल हसरा कहा जाता है। ये कुरान की आयत हमारे नबी ने पढ़ के फरमाया। अगली बात जो मैंने आपको की है, ये मैंने कोई किस्सा नहीं सुनाया खाली, ये हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने इस आयत को पढ़ के ये जुमला कहा, जिसको तबरानी ने नकल किया और इमाम बगवी ने नकल किया। और फिर मुस्नद अहमद के अंदर यही रवायत मुकम्मल आई। मुस्नद अहमद के अंदर अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रजी अल्लाह तआला अन्हु इसी बात को जामे अल्फाज में बयान करते हैं कि जन्नती भी हसरत करेंगे उन लम्हों से जो उन्होंने दुनिया में गाफिल गुजार दिए। तो इसलिए आज एक बंदा, मिसाल इसकी समझे,
ابھی ایک بندہ پاس ہو جاتا ہے، ایک تھرڈ آ جاتا ہے، ایک سیکنڈ آ جاتا ہے، تو سیکنڈ والا، تھرڈ والا خالی، فورتھ آنے والا اور پوزیشن آگے چلنے والی، وہ کہتا ہے کاش اگر میں وہ لمحے بھی ضائع نہ کرتا تو میں فرسٹ والے کی جگہ ہوتا، سیکنڈ والے کی جگہ تھرڈ والا یہ بولتا ہے۔ تو یہ دنیا میں بھی لوگ بولتے ہیں نا، تو آخرت میں بھی بولتے ہیں۔ تو اس لیے اس بات کو یہاں پہ نقل فرمایا، پھر آگے فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ، بے شک ہم ہی ہیں، اللہ کہتا ہے زمین کے وارث، تمہارے اور زمین کے وارث اللہ کہتا ہے میں ہوں۔ تم وارث نہ بنو زمین کے کہ ہمیشہ رہنا ہے، تم اپنی بلڈنگیں بنا کے اور اس پر چودراہٹ قائم کر رہے ہو، نہیں، اس زمین پر حق میرا ہے، زمین والوں پہ بھی حق میرا ہے۔ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، یہ جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے تم سمیت سب میرے پاس واپس آؤ گے، تم کہاں بھاگ کے جاؤ گے؟ بھاگو، اللہ کہتا ہے بھاگو۔ اب بھاگ کے کدھر جائے بندہ؟ اب بچے کو آپ کھلا چھوڑ دیں، بچہ ادھر دوڑے گا، کتنا دوڑے گا اس حال میں، دوڑ 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 کے تھک کے بیٹھ جائے گا، آپ دیکھ رہے ہیں ہر طرف اس کو، اور وہ سمجھ رہا ہے کہ وہ آپ سے چھپ گیا ہے، لیکن وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، اور وہ چاہے ستون کے پیچھے ہی کیوں نہ ہو جائے، دیوار کی پرلی طرف ہو جائے گا، لیکن حدود کے اندر ہی رہے گا۔ اللہ کہتا ہے دوڑو، بھاگو، بغاوت کرو، نافرمانی کرو، اپنے آپ کو مالک سمجھو، کائنات کا ظلم کرو، تم بادشاہ بن کے ظلم کرو، وزیر بن کے ظلم کرو، یا مل کے مالک بن کے، یا کوئی اور عہدہ لے کر، لیکن مالک تم نہیں ہو، مالک میں ہوں، وارث تم نہیں ہو، وارث میں ہوں۔ لوٹ کے کس کے پاس آنا ہے تم نے؟ میرے پاس۔ اللہ نے خود کہہ دیا اللہ کے پاس آنا ہے۔ یہ جملہ اللہ نے بڑا ہی دھمکی امیز کہا ہے۔ یہ جو میں نے آپ کو کہا نا، کوئی آپ کے پیسے لے کے بھاگ جائے، یہ وظیفہ، آپ کی زمین ہتھیا لے، آپ کوئی بھی چیز پہ قبضہ کر لے، یا آپ پر کوئی ظلم کر دے، آپ کو جو ہے غیر قانونی پھنسا دیا اس نے، آپ کو جو ہے وہ بدنام کر رہا ہے، یا بیوی خامد کو خراب کر رہی ہے، یا خامد بیوی کو خراب کر رہا ہے۔ یا میرے پاس ایک عورت آئی، وہ کہتی ہے جی میرا سارا جہیز، میرا جتنا جہیز ہے وہ سارا کا سارا جو ہے وہ مجھے طلاق دے کر اس نے گھر سے نکالا بچوں سمیت، اور وہ سارا قبضہ کر لیا۔ میں نے اس کو کہا یہ آیت پڑھو، میں نے آیت اس کو دی، بہت پرانی بات ہے، دو ایک سال ہو گئے، میں نے کہا یہ آیت پڑھو، اس میں اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں حسرت کا دن دکھائے گا، حسرت کا، وہ پچھتائے گا دنیا میں۔ حسرت، یوم الحسرہ کس کو کہتے ہیں؟ پچھتانے والے دن کو، پچھتانا۔ تو کہنے لگی ٹھیک ہے۔ اب آپ حیران ہوں گے، اس نے چند عرصہ پڑھی، 2 یا 3 مہینے کے بعد مجھے ایک دن اس نے آ کر بتایا کہ اس کے گھر میں ایسی آگ لگی کہ جو اس کا بھی تھا وہ سارا بھی ختم ہو گیا، اور آج وہ بندہ روڈ پہ بیٹھا ہوا ہے، جو پہلے بہت بڑا ٹھیکیدار تھا اور بہت ٹھیکے وہ لیتا تھا، اور بڑا اس کا پیسہ تھا، اس کے بعد تکبر تھا کہ میرا یہ کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ہر جگہ میرا پیسہ چلتا ہے، اداروں میں بھی پیسے ہم دے کے اپنے کام کرا لیتے ہیں۔ تو آج وہ بندہ جو ہے، حالت یہ ہے کہ اس کے جسم بھی مفلوج ہو گیا، اور پہلے ہی اس کا 2 سال پہلے ہی اس کا گھر سارا جل گیا۔ تو میں نے کہا دیکھو، آج کہتی ہے وہ عورت کہ مجھے کئی بار پیغام بھیجا کہ معاف کر دو مجھے، یہ حسرت اللہ دنیا میں دکھاتا ہے۔ آپ یاد رکھیے، قرآن میں اللہ رب العزت نے ہمیں ہر چیز بتائی ہے۔ اب آپ کسی کو ساتھ زیادتی خود نہ کریں، کسی پر ظلم نہ کریں، کسی کے بددعا نہ لیں، لیکن جب کوئی بندہ آپ کے ساتھ ظلم کرتا ہے، آپ کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے، آپ کے اوپر جو ہے نا فراڈ، اور آج پتھر اٹھائیں فراڈی نکلے گا بیچ میں سے، دھوکے باز نکلے گا، اور انسان جو ہے دیندار سمجھ کے کسی کو سمجھتا ہے کہ یہ تو بڑا ہی زبردست، وہ سب سے بڑا دھوکے باز نکلتا ہے۔ اس لیے ہر بندے کو دیندار نہ سمجھے جب تک اس کے ساتھ آپ لین دین نہ کریں، معاملات نہ کریں، جب تک جو ہے آپ اس کے، جو بندہ لین دین میں ٹھیک ہے نا، آپ سمجھ لیں یہ واقعی دیندار ہے، جو چاہے جتنا چاہے دینی ماحول والا کیوں نہ ہو، بڑا عالم کیوں نہ ہو، بڑا متقی نظر کیوں نہ آتا ہو، لین دین آپ اس کو دیکھیں کہ وہ نہیں ہے صحیح، آپ اس کو کبھی آزما لیں، کبھی اس کو پیسے دے کر آزما لیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے۔ یا سفر میں پتہ چلتا ہے بندے کا، جب سفر میں وہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو اب وہ اپنی سہولتیں تلاش کرتا ہے یا اپنے ساتھیوں کو سہولت دے رہا ہے۔ ایسا بندہ جو اپنی سہولتیں تلاش کرے وہ بھی آپ کے بہتر نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ جو آیت ہے یہ اتنی مضبوط آیت ہے کہ جس کے لیے آپ پڑھیں گے نا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ مظلوم ہونے چاہیے، ظالم نہیں، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو آپ کی زندگی میں آپ کی ان آنکھوں کے ساتھ
حسرت دکھائے گا، وہ بندہ اس دنیا میں پچھتائے گا، اس دنیا میں اللہ اس کو حسرت والا بنا دے گا، اور وہ یوم الحسرہ کل تو ملے گی نا، قیامت کا دن تو ہے یوم الحسرہ، لیکن اللہ اس دنیا میں یوم حسرت دکھائے گا۔ یہ آیت نمبر ہے 39 سورہ مریم، آیت نمبر 39، وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ، یہاں تک وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ۔ یہاں اتنا جملہ جو آیت کا ہے، نصف آیت بنتی ہے، اس کو آپ جو ہے 170 مرتبہ آپ اس کو 24 دن تک پڑھیں، 24 دن، اور پڑھ کے دعا کریں، اور عصر اور مغرب کے بعد پڑھیں گے تو اس کی طاقت دوبالا ہو جائے گی، باقی کسی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہیں۔ اول آخر درود ابراہیمی 3 بار پڑھیں، اور جس کے لیے پڑھیں گے آپ اس کا تصور کر کے، جو بندہ قید میں ہے، بھیجا قید میں ہے، وہ بھی یہ پڑھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو حسرت دکھائے گا اور اس کو نجات عطا فرمائے گا، اور اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے ان چیزوں سے نکال دے گا۔ اس پہ جو حسرت کے ایام آئے ہیں عارضی، یہ ختم ہو جائیں گے، اور جنہوں نے حسرت اس پہ لائی ہے یوم الحسرہ، وہ خود دائمی میں مبتلا ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو نشان عبرت بنا دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔